रम्या कर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेहंदी लगाऊं, बने खासिंदन तुम तवा ऐसी शादी क़यामत ये आई, हुई दूल्हा दुल्हन में जुदाई, नेक अपना मिले न पाए, नेक अपना मिले न पाए, घर चलो भाई मेहंदी लगा। भाई क्या जल्द घर से सिधारे, रस्म पूरे हुए ना हमारे, मुंतज़िर है बराती तुम, मुंतज़िर है बराती तुम्हारे, घर चलो भाई मेहंदी लगा। घर में शादी की रंगी खबा है, सर पे फूलों का सेहरा बंधा है, चांद सा मुलवों ने भरा, चांद सा मुलवों ने भरा है, घर चलो भाई मेहंदी लगाऊं, रम्या कर सकीना जख्मी जुरन में खासी में गुल पे रहन हुआ, पैदा शहाना जुड़े से रंगे कफन हुआ, बागे जिना रसूल को बैत हज़न हुआ, और फौजे में शाद रहते जन, और फौजे की में शाद रहते जन हुआ, खुलता के रोन डाला है लश्कर के बाप को, हाँ गाजियों बुझा दो सन के चराग, हाँ गाजियों बुझा दो सन के चराग, घबरा गए ये सुन के सदा सरवरे अनाम, अब्बास नामवर से ये उस दम किया कलाम, लो भाई जंग हो चुकी किस्सा हुआ तमाम, आया सुए यतीम हसन मौत का पैगाम, आया सुए यतीम हसन मौत का पैगाम, हम शक्ल मुस्तफा को बुला लो पुकार के, मांगो दुआ सरों से अमा में उतार के, मांगो दुआ सरों से अमा में उतार के, ये कह के क़िबला रूए सुल्तान कायनात, दरगाह किबरिया में दुआ की उठा के हाथ, ऐ खालिक दमियों ज़मारब पाक ज़ात, इन जालिमों के हाथ से कासिम को दे न जा, इन जालिमों के हाथ से कासिम को दे न जा, हाफ़िज़े जहां है करीमो रहीम है, यार बचाए से के बचाए थे मैं, यार बचाए से के बचाए थे मैं, यार दुल्हन
کیا کہیں گے دولہا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے اب تک تو شرم سے نہ ہلائے تھے میں نے لب پر کیا کہوں کہ اب میری روح پڑتا پر کیا کہوں کہ اب میری روح پڑتا شبر کے آتا وقت غروب دولہا سے پہلے مجھ کو ڈالے تو خوب دولہا سے پہلے مجھ کو ڈالے تو خوب چہرے کے پھول بھی ابھی سوکھے نہیں ہیں جو آ گیا پیام رنڈا پہ گیا الہ یہ عقد تھا کہ موت تھی ماتم تھا یا کہ بیاہ بعد اس کے ہوگا بعد اس کے ہوگا خلق میں کیوں کر میرا نباہ اٹھو جہاں سے دلبرے شبر کے سامنے عورت کی موت ہو عورت کی موت ہو بشار کے سامنے بش میں جھکا پرس پہ جو وہ غیرت قمر مارا کسی نے فرخ پہ ایک گرزتان کر برچھی لگی جو شیز کی ٹکڑے ہوا جگر گرتے تھے اسپسے کے کمر پر لگا گرتے تھے اسپسے کے کمر پر لگا تارو پیتے قار کے پکارے مام کو فریاد یا حسین بچا لو غلام فریاد یا حسین بچا لو غلام کو جب کہ جو شاہ پہنچ پہ چمکا کے ذوالفقار بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار اس غیظ میں یمی سے جو آئے سوئے یسار بھاگے پھرا کے گھوڑے کی باغوں کو بھاگے پھرا کے گھوڑے کی باغوں کو بھاگڑ میں خون سے رنگ کی زمیندار ہو گئی دلہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی دلہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے اور بلا فرشے تشنا اور بلا فرشے تشنا اے فلک زینب تو نے کیوں پھرایا در بدر ماتم شبیر کیا ماتم شبیر کیا جس گھڑی بدلے لگا کنگنا تو حاطب نے کہا دشت کبریٰ میں جگہ رکھنا دشت کبریٰ میں جگہ رکھنا بے کفن تھا لاشیں نوشہرن میں اے فلک مجھ چھپانے کو نہ چاہے
مجھ پانے کو نہ چادر جی دلہن کے واسطے خاسم جمشگی جناب امیر تھا اس وجہ سے وہ غیرت مہر منیر تھا اور عاشق جمال شہ بے نظیر تھا پروانے جناب رسول قدیر پروانے جناب رسول قدیر اکبر سے کہتا تھا کہ چچا تو امام ہے اے بھائی جان اب تمہارے غلام اے بھائی جان اب تمہارے غلام یہ کہتے تھے کہ تم میری دادا کی شان ہو دل ہو جگر ہو آنکھ ہو بھائی کی جان ہو اے بھائی جان کیا تیری خوبی بیان ہو حضرت حسن کی طرح سے شیر گوار حضرت حسن کی طرح سے شیر گوار پھر پیار سے وہ ہاتھوں کو گردن میں ڈال کے کہتے تھے قتل ہو گیا ہم 18 سال اتنے میں فوج ظلم سے تیر جفا چلے اور یہاں سے پیشوائی کو اہل وفا چلے آئے خدا کی سمت سے سوئے خدا چلے کہتے تھے شاد اور مقدر سے کیا کہتے تھے شاد اور مقدر سے کیا چلے قاسم رہے اور اکبر و عباس رہ گئے سردرد در میں تین جوابات سردرد و در میں تین جوابات رہ اس غم سے جو حسین کی حالت ہوئی تباہ تب ہاتھ پکڑے خیمے میں قاسم کو لائے شان زینب سے پھر یہ بولے امام فلک بنا درپیش ہم کو آج روبے قصور درپیش ہم کو آج روبے قصور کا بیان تخریف سوگواروں میں دلہن کی ہے زینب ڈوڈو یہ وصیت حسن زینب ڈوڈو یہ وصیت حسن کی ہے جن ہاتھوں سے کہ بیٹوں کی لاشیں اٹھاؤ میں ان ہاتھوں سے بھتیجے کو دولہا بناؤں میں فرش ادا جہاں پہ ماتم بچھاؤں میں کبرا کو والے بازاروں سے ملا کبرا کو والے بازاروں سے ملا کربلا یہ اسے ہو جو خیر خواہ ہو میری تو یہ دعا ہے مبارک
کہتی تھی مجھ سے ورنہ قاسم کا بیاہ ہوئے سفر میں جو ناگا تو مجھ کو یاد کر کے بلا لیجیے تو مجھ کو یاد کر کے بلا لیجیے افسوس کی جگہ ہے کوئی نام پر نہیں قاسم کا بیاہ ہوتا ہے قاسم کا بیاہ ہوتا ہے اس کا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدرس القرشي الأبتدي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية سورہ بینہ قرآن مجید کا 98واں سورہ ہے جو 30ویں پارے میں ہے اور اس کی 7ویں آیت اور ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دامن میں عمل صالح ہے وہی سب سے بہتر ہم خیر البریہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں مولائے کائنات اور شہزادی کونین کی گفتگو پیش کی تھی جس میں مولائے کائنات نے تصدیق کی تھی کہ بعد رسول انا خیر البریہ، بعد رسول خیر البریہ میری ذات. اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ولی کے تعلق سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فاللہ هو الولی یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. بس اللہ ولی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کل اشیاء پر اختیار رکھتا ہے. اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں کل مردوں کو زندہ کرنے کے 2 واقعات پیش کیے تھے اور آج اس کے آگے جیسا وعدہ تھا علی کل شیء قدیر ثابت کیا جائے. تو مولائے کائنات کا وہ واقعہ ملتا ہے. السلام علیکم. صلوات پیش تو مولائے کائنات کا واقعہ ملتا ہے کہ آگ نے سورج کو پلٹایا. دیکھیں کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانے کے لیے اسے چھونا پڑتا ہے.
بے مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، اس کو ہٹانا ہے تو جب تک اسے میں چھوؤں گا نہیں اس وقت تک اسے ہٹا نہیں سکتا. لیکن اختیار مولائے کائنات یہ ہے کہ اس زمین پر بیٹھے ہوئے انگلی کے اشارے سے سورج کو اپنے مقام سے پلٹا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مولائے کائنات زمین پر تشریف فرما تھے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا تھا. آج کل سائنس کے روح سے چونکہ دن اور رات زمین کی گردش سے ہوتے ہیں تو ایک روایت یہ ہے کہ مولائے کائنات نے زمین کو واپس اپنے ہاتھوں سے پلٹایا. لیکن عام طور پر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا. اب دیکھیے کائنات جو قائم ہے، سارے ستارے، زمین، سب کچھ یہ کشش کی بنیاد پر قائم ہے. نظام کشش ہے تمام نظام کائنات میں. ہر ستارہ کشش رکھتا ہے. چنانچہ زمین بھی کشش رکھتی ہے. یہی تو سبب ہے کہ کوئی چیز اوپر چلی نہیں جاتی، واپس زمین کی طرف آتی ہے. اور نیوٹن نے تو وہ سیب کے گرنے پر یہ ثابت کیا تھا کہ زمین میں قوت کشش ہے. تو سارے ستاروں میں قوت کشش ہے. اب اگر کوئی ستارہ اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے تو یقیناً اس طرف کم ہو جائے گی قوت اور اس طرف بڑھ جائے گی. لازمی نتیجہ ہے. لیکن اختیار مولائے کائنات یہ ہے کہ سورج کو اپنے مقام سے ہٹایا بھی اور اس قوت کشش کو متاثر بھی نہیں ہونے. تو قوت کشش ستاروں کی متاثر نہیں اور کائنات برقرار رہی. اسی لیے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کا وجود ان ہستیوں سے. امام زمانہ انسان اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ زمین باقی نہیں رہ سکتی. تو معلوم ہوا کہ ساری ستاروں کی کشش کا وجود ان کے اختیار سے ہے. ایک اور منزل، جب شہزادی کونین کے لیے مختلف پیامات آنے لگے تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ستارہ جس کے گھر پہ اترے گا اس سے شادی ہو. اس سلسلے میں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولائے کائنات کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کسی نے پوچھا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جس کے گھر پہ آج ستارہ ہوتا ہے. دونوں روایتیں ہیں. ہو سکتا ہے دو وقت اترا ہو یا ایک وقت اترا ہو. بہرحال دونوں روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. لیکن عرض کرنا مجھے یہ ہے کہ یہ ستارہ بھی اپنا مقام چھوڑ کے در علی پہ آیا اور وہاں بھی ستاروں کی کشش متاثر نہیں. اس شہزادی کونین نے اللہ اکبر کی تسبیح شروع کی جب ستارہ وہاں سے نکلا. 34 مرتبہ شہزادی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اور ستارہ مولائے کائنات کے در پر پہنچ گیا. اور اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ شہزادی نے پڑھا. اس وقت تک ستارہ در مولائے کائنات پر رہا. اور اس کے بعد جب واپس جانے لگا تو پھر شہزادی نے سبحان اللہ کہنا شروع اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا اور ستارہ اپنے مقام پر واپس چلا گیا. اب یہاں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ یہ ستارہ سیدھے آسمان سے مولائے کائنات کے در پہ نہیں آیا.
اگر سیدھا آ جاتا تو لوگ کہتے کہ ٹوٹ گیا تھا اور گر گیا. لہذا ستارے نے ایک مرتبہ مدینے کا چکر لگایا. اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ کی بلا کے لیے کہ دشمن علی کو جلانا ہر خدا کے قبضے میں جو چیز ہے اس کی خاصیت ہے. چنانچہ جب لوگوں نے سنا تھا کہ رسالت پاک میں ارشاد فرمایا کہ آج ستارہ جس کے گھر پہ آئے گا تو بام و در سجا کے لوگ انتظار کر رہے تھے. اور ستارہ ہر گھر سے گزرتا ہوا جب آ رہا تھا قریب تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اتر رہا ہے، پھر چلا جاتا تھا. تو معلوم ہوا کہ لوگوں کے دلوں کو جلاتے ہوئے یہ ستارہ مدینے کا چکر لگا کے اعلیٰ کائنات کے در پہ پہنچا ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے جو تسبیح پڑھتے ہیں یقیناً آپ تمام تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اور سبحان اللہ 33 وقت کہنے میں کم وقت لگتا ہے یقیناً. تو معلوم ہوا کہ ستارہ آسمان سے زمین پر جو آیا وہ زیادہ وقت لیا اور واپس زمین سے جب آسمان میں گیا ہے تو کم وقت لیا. تو معلوم ہوا کہ علی کے در پہ جو آ جاتا ہے اسے قوت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے. اچھا ایک اور بات، دنیا اعتراض کرتی ہے، کہتی ہے کہ ستارہ شہر سے بڑا ہوتا ہے، بھلا علی کے در پہ کیسے آ سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ستارہ جو شہر سے بڑا ہو وہ علی کے در پہ آئے. تو اس سلسلے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹر بنا ہوا ہے مالیکیولز سے، مالیکیولز کے درمیان جگہ ہوتی ہے. مالیکیولز بنے ہیں ایٹمز سے، ایٹمز کے درمیان جگہ ہوتی ہے. ایٹم بنا ہے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے اور ان کے درمیان بھی جگہ ہوتی ہے. سینٹر میں نیوکلیس، وہاں جو ہے پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں اور اس کے اطراف سرکلز میں، دائرے میں الیکٹران گردش کرتے ہیں. ایک ایک دائرے میں ایک ایک الیکٹران ہوتا ہے. اب جتنے الیکٹران ہو اتنے دائرے ہوتے ہیں اور اتنا فاصلہ ہوتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سارے فاصلے نکال دیے جائیں الیکٹرانز کے درمیان کے، ایٹمز کے درمیان کے، مالیکیولز کے درمیان کے، تو سائنس یہ کہتی ہے بڑے سے بڑے کرے کو ایک چھوٹے سے گولے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن سائنس امکان بتا رہی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹے سے چھوٹا کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستارے کو چھوٹا کون کرے؟ یہ بھی تو ہے نا. تو مولا کائنات اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں انا صاحب البسط والقبض، میں اختیار رکھتا ہوں شے کو بڑھانے کا بھی اور گھٹانے کا بھی. تو معلوم ہوا کہ سائنس امکان بتا رہی ہے کہ بڑی چیز چھوٹی ہو سکتی ہے اور مولا کائنات اختیار بتا رہے ہیں کہ ہر شے کو بڑا یا چھوٹا کرنے کا اختیار میں رکھتا ہوں. تو اب مسئلہ حل ہو گیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ شہر سے بڑا ستارہ ہوتا ہے، علی کے در پہ کیسے آ سکتا ہے، تو ادھر سائنس نے امکان بتایا، مولا کائنات نے اختیار بتایا، لہذا ستارہ چھوٹا ہو کے در علی پہ آ گیا. تو یہ اختیار تھا ولی کا. ایک اور صفت قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ولی کی بتائی، یطعم ولا یطعم. ولی کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. میں نے سورہ مریم میں جناب مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے پڑھا کہ کانا یا کلانی طعام، جناب عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے.
یہ سورہ مریم میں موجود ہے. لیکن سورہ دہر میں مجھے یہ ملا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی یتیم، اسیر اور یتیم کے لیے کھانا کھلاتے تھے لوجہ اللہ. یہ ہستیاں. اور ادھر کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ ولی کھلاتا ہے کھاتا نہیں. جب حسنین بیمار ہوئے ہیں تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ نظر کی جائے، تو 3 دن نظر کی گئی روزہ رکھنے کی. روزہ رکھا گیا اور جب افطار کا وقت آیا ہے 5 روٹیاں بنائی گئیں. افطار کے لیے تشریف فرما تھے کہ ایک سائل نے آواز کی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے. ولی نے یتیمو ولا یتم کے مطابق اپنی روٹی دی. اتباع ولی میں شہزادی کونین نے اپنی روٹی دی. اب ماں کی اتباع میں حسنین نے اپنی روٹی دی. اب پنجتن کی اتباع میں ایک مرتبہ جناب فیضا نے اپنی روٹی دی. 5 روٹیاں دے دی گئی اور بغیر کھائے پھر دوسرے دن روزہ رکھ لیا تھا. دوسرا دن میں پھر افطار کا وقت آیا، پھر 5 روٹیاں بنائی گئی اور پھر ایک سائل نے آواز دی میں یتیم ہوں، مجھے کچھ عطا کیا. ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں 5 نے اپنی روٹیاں دی. تیسرا دن آیا، بغیر کھائے روزہ رکھا اور تیسرے دن بھی پھر ایک سائل نے آواز دی میں اسیر ہوں، مجھے روٹی دی. پھر تینوں نے روٹیاں دے دی. اب پروردگار عالم نے سورہ دہر نازل کیا جس میں 31 آیتیں ہیں. دیکھیے روٹیاں کتنی دی گئی؟ روزانہ 5 کے حساب سے 3 دن میں 15 روٹیاں دی گئی اور پروردگار عالم نے 31 آیتیں نازل کی. معلوم ہوا ایک روٹی کی قیمت 2 آیتوں کے برابر قرار پاتا ہے. یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت یوسف جب بازار مصر میں بکنے آئے اور عزیز مصر خریدنا چاہتا تھا، اپنی ساری دولت اس نے ایک پڑلے میں رکھی، لیکن حضرت یوسف کا پڑلہ نہیں رکھا. ایک مرتبہ حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم دیا گیا. فوراً کاغذ قلم دے دیا گیا. لیکن جب نبی کاغذ قلم مانگتا ہے تو ایسی چیز لکھنے کے لیے مانگتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ. لیکن عجیب تھے مسلمان کے سید الانبیاء کاغذ قلم مانگ رہے تھے کہ میں ہدایت لکھ دوں، لیکن قلم کاغذ نہیں دیا گیا. حضرت یوسف کو جب دیا گیا کاغذ قلم تو آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا اور یہ دوسرے پلے میں جب رکھا گیا تو حضرت یوسف کا پلہ ڈوب گیا. لازمی بات ہے نبوت مال دنیا میں تو نہیں بک سکتی، لیکن حضرت یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقابلے میں تل گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے مسلمانوں میں بھی اختلاف ہے کہ یہ جزو سورہ ہے نہیں ہے. اختلاف تو ہے بہرحال. تو یوسف اس آیت کے مقابلے میں تل رہا ہے جس میں اختلاف کے مسلمان، جبکہ سورہ دہر کی کسی آیت کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. تو معلوم ہوا کہ اس گھر کی روٹیوں کی قیمت یہ ہے کہ ایک روٹی 2 آیت کے برابر قرار پایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ بغیر کسی مہمان کو ساتھ لیے کھانا نہیں کھاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں آئے. بارگاہ الہی میں دعا کی کہ میرے مالک آج 3را دن ہے، میں بھوکا ہوں، کسی مہمان کو بھیج دے. دخل باب ہوا، جا کے دیکھا کہ مہمان ہے. خوش ہو گیا، آ کے دسترخوان بچھایا، روٹی ڈلوائی
اور اس کے بعد انہیں بٹھایا اور کہا کہ بسم اللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میزبان ہیں, آپ پہلے کھائیے. تو حضرت ابراہیم نے روٹی نوش فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ بسم اللہ اب آپ کھائیے. تو انہوں نے کہا آپ نے پہچانا نہیں, ہم ملک ہیں, پروردگار عالم نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیں. یہ روٹی ہم نہیں کھاتے, یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں. تو معلوم ہوا کہ ابراہیم کے دسترخوان کی روٹی ملائکہ نے نہیں کھایا اور کہا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ 3 دن در زہرا سلام اللہ علیہا پہ جو سائے لائے تھے وہ انسان نہیں تھے, ملائکہ تھے. صلوات شرف میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ملائکہ کھاتے نہیں روٹی تو لے کے کیوں گئے؟ تو روایت یہ کہتی ہے کہ یہ آپس میں تحفہ دیا کرتے تھے. یہاں 2 باتیں واضح ہوئی. ایک تو عظمت روٹی کی کہ ملائکہ کے لیے تحفے کی منزل میں ہے. دوسرے جب آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں ان روٹیوں کو تو مطلب یہ ہوا کہ یہ روٹیاں خراب نہیں ہوتی دن کے گزرنے کے ساتھ. معلوم ہوا جس گھرانے میں جناب سیدہ اور اہل بیت کا ہاتھ لگ جائے وہ چیز خراب نہیں ہوتی. یہی تو سبب ہے کہ مولا کائنات نے جب سلمان کو بچایا تھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ مذاق کیا تو سلمان نے کہا کہ میں بوڑھا آدمی, آپ جوان ہیں اور آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو مولا کائنات نے ایک گلدستہ نکال کے بتایا اس کو پہچانتے ہو؟ تو سلمان نے کہا ہاں پہچانتا ہوں, آج سے اتنے سال پہلے یہ مجھ پر ایک شیر حملہ آور ہوا تھا, اس وقت ایک جوان نے بچایا تھا, تو میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا تو میں نے پھول جمع کر کے یہ گلدستہ بنا کے دیا تھا. تو مولا کائنات نے بتایا کہ یہ گلدستہ تم نے مجھے دیا تھا, لیکن وہ گلدستے کے پھول اب بھی تازہ تھے. اس گھر میں جو چیز آ جائے اس پر موسم کا اثر نہیں ہوتا. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے اس سلسلے میں کہ گھر کا طریقہ یہ تھا کہ ایک رات شہزادی کونین کام کرتی, ایک دن ایک رات, اور ایک دن اور ایک رات جناب فضہ کام کرتی. تو معلوم ہوا کہ 3 دن میں سے کوئی ایک دن تو ضرور ایسا تھا جب جناب فضہ نے روٹیاں بنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ شہزادی کونین کے ہی ہاتھ کی روٹیاں نہیں لے گئے بلکہ جناب فضہ کے ہاتھ کی روٹیاں بھی ملائکہ لے گئے. اسی لیے کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم کو تم سے نہ جزا کی ضرورت ہے نہ شکریہ کی ضرورت ہے. کون کہہ رہی ہے؟ جناب فضہ کہہ رہے ہیں. معلوم ہے اس گھرانے کی قدیم اس منزل پر ہے کہ اسے نہ ملائکہ کے شکریہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی چیز کی. اس منزل پر یہ ہستیاں, تو معلوم ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے پروردگار عالم نے خیر البریہ کہا. یہ سارے کائنات کے لوگوں سے بہتر ہیں, اعلیٰ ہیں, ارفع ہیں. یقیناً انشاءاللہ میں اس بیان کو کل آگے جاری رکھوں گا کیونکہ 8 بج چکے ہیں اور وعدے کے مطابق مجھے ختم کرنا ہے. اس سلسلے میں بس یہ عرض کروں کہ مولا کائنات کی شجاعت اس منزل پر تھی کہ کوئی علی کے مقابلے پر نہیں آتا. حتیٰ کہ صفین کے موقع پر مولا کائنات نے بغیر درع کے جنگ کی.
ابن عباس نے کہا کہ مولا اتنی شدید جنگ ہو رہی ہے آپ زراب بھی نہیں پہنے. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس یہ تو مختصر لوگ، ساری کائنات اگر مل کر مجھ پر حملہ کرے تو بھی علی نہ موت سے ڈرتا ہے اور نہ ہی کوئی مجھ پر حاوی ہو سکتا. جناب قاسم کے متعلق میں ملتا ہے کہ سورج شکل میں اپنے دادا کی مثل تھی، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مثل تھی جناب قاسم علیہ السلام. عالم یہ ہے شجاعت کا کہ شب عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو محضر شہادت سنا رہے ہیں کہ تم بھی شہید ہو گئے، تم بھی شہید ہو گئے، تمہارا یہ مقام ہے جنت میں، تمہارا یہ مقام ہے. ایسے میں ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے جب رکے امام حسین علیہ السلام تو جناب قاسم نے پوچھا کہ چچا جان میرا نام محضر شہادت میں. تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بیٹا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ دیکھیے کسی چیز کا مزہ بغیر چکھے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اس گھرانے میں معرفت کا یہ عالم ہے کہ جناب قاسم کہہ رہے ہیں کہ اگر حق پر ہو تو موت شہد سے زیادہ شیریں. موت کا مزہ چکھے بغیر جناب قاسم موت کا مزہ بتا رہا تھا. شب عاشور کا ایک اور واقعہ کہ جناب عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام گفتگو ہو رہی ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ کل قربانی سب سے پہلے میں پیش کروں گا. تو جناب عباس علیہ السلام کہتے ہیں کہ علی اکبر پہلے تم نہ جاؤ، تمہارے جانے سے مولا کی آنکھوں کی بصارت چلی جائے، میں قربانی پیش کروں گا. علی اکبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا جان اگر آپ جائیں گے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گا. جناب قاسم یہ گفتگو سن رہے تھے، ایک مرتبہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں چچا عباس آپ بھی مت جائیے، بھیا علی اکبر آپ بھی مت جائیے، میں یتیم ہوں، میں چلا جاؤں گا. احساس یتیمی ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے لپٹا لیا اور کہا کہ بیٹا کبھی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. یہ عالم ہے. دن نمودار ہوا، قربانیاں پیش ہونے لگی. جناب قاسم کو اجازت نہیں ملتی. خیمے میں آتے ہیں تو مادر گرامی کہتی ہے کہ اے قاسم ابھی تک تم شہید نہیں ہوئے، تم ابھی تک گئے نہیں قربانی دینے کے لیے. ایک منزل وہ آئی کہ جناب قاسم بیٹھ کے گریا کرنے لگے اور ایسے میں ایک مرتبہ ہاتھ جب پہنچا ہے، ماں بیٹے دونوں گریا کر رہے تھے، ہاتھ بازو پہ پہنچا تو وہ تعویذ کو ہاتھ رکھا جو امام حسن علیہ السلام نے دیا تھا باندھنے کے. ارشاد فرمایا تھا کہ جب سب سے مشکل وقت پڑے تو اس وقت اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. یاد آیا، فوراً تعویذ کھولا تو اس میں امام حسن علیہ السلام کی وصیت ملی کہ کربلا میں میں نہیں ہوں گا، قاسم کو قربانی پیش کرنا. خط لیے ہوئے پہنچے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. امام حسین علیہ السلام نے بھائی کا خط دیکھا، بھائی کی یاد آ گئی، گریا کرنے لگے. اور اس کے بعد منزل آئے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو تیار کیا، امام حسین علیہ السلام کا امامہ پہنایا، تلوار لگائی اور اس کے بعد 13 سال کا سن ہے. مولائے کائنات جس طرح بغیر ذرا کے جنگ میں جایا کرتے تھے، جناب قاسم بھی کوئی ذرا ان کے جسم پر برابر نہیں آتی تھی، لہذا بغیر ذرا کے جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کیا گیا. اب جناب قاسم چونکہ ورثے میں شجاعت بھی ملی ہے اور چونکہ جناب عباس علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج تتر بتر ہوتی ہے. جو سامنے آتا ہے وہ واصل جہنم ہوتا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے ارزق شامی سے کہا کہ اے حضرت تو جا اور اس بچے کو ختم کر. اس نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے اور میں بڑا پہلوان شام کا، میں بھلا کیوں جاؤں، میں اپنے بچے کو بھیج دیتا ہوں. چھوٹے بیٹے کو بھیجا، وہ واصل جہنم ہوا.
دوسرا آیا واصل جہنم ہوا، 4 بیٹے واصل جہنم ہو گئے. ایک مرتبہ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، وہ تیار ہوا بدلہ لینے کے لیے، زرا پہنتا ہے، خود لگاتا ہے، یہ سب تیاری کر کے ایک مرتبہ نیزہ لیے ہوئے سامنے آتا ہے جناب قاسم علیہ السلام کے، اور نیزہ چلانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے اس نیزے کو پکڑ کے کھینچا، نیزہ ہاتھ میں آ گیا، نیزہ ایک مرتبہ اسے الٹا کر کے چبھویا اور ایسا اچھالا کہ وہ زمین پر آ گیا. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام یہ جنگ دیکھ رہے تھے، مرحبا قاسم مرحبا قاسم کہتے ہوئے آ کے قاسم کو دعوت دی. اب اس کے بعد جناب قاسم کو اور جوش آیا. جناب قاسم نے سوچا کہ عمر سعد کے خیمے پر حملہ کیا جائے. ایک مرتبہ حملہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، قریب پہنچ گئے اور آواز دی، عمر سعد تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا تھا، پہلے مجھ سے تو لڑ. ایک مرتبہ وہ آواز سن کے باہر نکل جاتا ہے اور فوجیوں سے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا بچہ ہے، اس سے ایسے جنگ نہیں ہوتی، اسے 4 طرف سے گھیر لیا جائے. ایک مرتبہ ساری فوج نے مل کے جناب قاسم کو گھیر لیا. ایسے میں ایک نیزہ لگا، ایک تیر لگا اور ایک گرز ایسا لگا کہ جناب قاسم سنبھل نہیں سکے، زمین پر آ رہے تھے کہ ایک تبر پیٹھ میں لگا اور پیٹھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب جناب قاسم زمین پر اس طرح آئے کہ ہل نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو ٹیکا، یا اماں ادرکنی کی آواز بلند کی. جیسے ہی یا اماں ادرکنی کی آواز بلند ہوئی، امام حسین علیہ السلام، جناب عباس، جناب علی اکبر، تینوں نے مل کے ایک مرتبہ حملہ کیا. تینوں شیروں کے حملے سے فوج بھاگنے لگی، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. ایک مرتبہ جناب قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا. امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا قاسم، حسین بڑا شرمندہ ہے کہ تم مدد کے لیے بلا رہے تھے، وقت میں نہ پہنچ سکا. میں عرض کروں مولا آپ کیا بھی تو جنازہ پامال ہوا، قاسم آپ کے اس مصیبت میں شامل ہو رہے تھے. سیعلم الذین ظلموا ایام اس قلیل ادا بانیان مجلس حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان کرائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور پھیرنا، جو مشتاق حج و زیارات ہیں مشرف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، دعا میں تاثیر عطا فرما. ہمیں اس قابل بنا کے نصرت امام زمانہ کر سکیں، وقت ظہور موجود نہ ہو تو ناصرین مشروعات فرما. جو گزارشات ہیں، ایک مومنہ ہے جناب صادقہ، ان کا آپریشن ہوا ہے گردوں کا، اور ایک حسن صاحب جو شاہد بھائی کے بھائی ہیں جو یہیں رہتے ہیں، وہ ان کے سر کا آپریشن ہوا ہے. ان دونوں کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ذکر کے صدقے میں انہیں صحت عاجلہ و کاملہ تاجیل فرمائے. ضروری قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے. 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 لہو بھرا چہرہ کیسی رونمائی ہے، دیکھنے کو یہ منظر اب دلہن بھی آئی ہے. ایک دن کی تھی شادی، حشر تک جدائی ہے. ایک دن کی تھی شادی، حشر تک جدائی ہے. کربلا کے دو
کربلا والے پھر ہمارے مہمان ہیں، پھول ہو کے مہندی ہو، سب عزا کے سامان ہے، اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارمان ہے، اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارمان ہے، غمزدہ کے نظرانے آنسوؤں کے طوفان ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، رن سے لاشیں نوشا لائے جس گھڑی سرور، زندگی کا ہر لمحہ پھر تو بن گیا نشتر، ہر قدم قیامت تھی، ہر قدم پہ تھا محشر، ہر قدم قیامت کی ہر قدم پہ تھا محشر، رہ گیا نگاہوں میں یہ لہو بھرا منظر، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، بین تھے یہ کبرا کے، اب تو گھٹ رہا ہے دم، بولتے نہیں کچھ بھی، آج میرے ابن ام کس طرح سے دکھلائے اپنے دل کا یہ عالم، کس طرح سے دکھلائے اپنے دل کا یہ عالم، بولیے پھوپھی اماں چپ رہے کہ روئے ہم، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، مثل فاطمہ کبرا کون سی دلہن ہوگی، سر تو بے ردا ہوگا، ہاتھ میں رسن ہوگی، لاج اس کے وارث کی رن میں بے کفن ہوگی، لاج اس کے وارث کی رن میں بے کفن ہوگی، اے رفیع اس غم میں کون سی نازن ہوگی، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، قتل ہو گئے قاسم یا علی دعائی ہے، حسین حسین